اور سنیں، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ غیب کے اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ دیکھیں شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا اور قوم کے راجپوت تھے اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر حمل ہوتا اور تعویذ لینے کی آتا تو آپ فرما دیا کیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکا ہوگا یا تیرے گھر میں لڑکی ہوگی، اور آپ جو بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. پیٹوں کے حالات کو اللہ کیا فرمائے، ما تحمل کل انثى، اللہ جانتا ہے کہ جو ہر عورت اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے. تحمل کل انثى، ہر عورت جو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے اس کی خبر کس کو ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو ہے. اور دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب صاحب کے جو مرید تھے عبداللہ خان، عبد الرحیم صاحب کے جو مرید تھے عبداللہ خان، وہ بھی یہ تمام سب جانتے تھے کہ پیٹوں کے اندر کیا ہے. الرحمن الرحیم. جی سامعین محترم، آپ نے اس نادان اور بیوقوف کا یہ کلپ سنا ہے. یہ کرامات کو جانتے نہیں ہے، ایسا بیوقوف آدمی ہے. اس کو معجزے اور کرامت کا علم ہی نہیں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور کرامت کیا ہوتی ہے. چلیے میں پہلے یہ عرض کر دوں اور آپ کو یہ بات سمجھا دوں، اور یہ ملا معراج ربانی بھی سن لے، شاید اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیں. دیکھیں، معجزہ اور کرامت یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے کسی انسان کے ہاتھ پر. معجزہ یعنی ہر اس خرق عادت عمل کو کہیں گے جو عادت کے خلاف. دیکھیں، آگ کا کام جلانا ہوتا ہے نا، پانی کا کام ڈبو دینا ہوتا ہے، اور عصا کو پتھر پہ ماریں گے وہ ٹوٹ جائے گا، نہ کہ پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہوں. وَلَا هَذَا الْقِيَاسِ، خرق عادت کے طور پر جو بات ظاہر ہو، اگر وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی تو اسے معجزہ کہیں گے، اگر ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہیں گے. یعنی معجزہ اور کرامت کی حقیقت یہ ہے کہ فعل خدا کا ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ یا نبی ہوتا ہے یا ولی ہوتا ہے. نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوا تو معجزہ، ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوا تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. اور یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، دیکھیں معجزے اور کرامت کی حقیقت کو یہ بریلوی بھی نہیں سمجھ پائے، اور یہ ان کا چچیرا میرا بھائی ہے، ان کا اپنا یہ ہے، یہ بھی سمجھ نہیں پایا. بریلوی بھی کسی معجزے یا کرامت کو دیکھ کر اس سے علم غیب کا عقیدہ بنا لیتے ہیں، اور یہ بیوقوف بھی کرامت کو دیکھ کر علم غیب کا عقیدہ اخذ کر رہا ہے. اور بہتان اس نے لگا دیا کہ علماء دیوبند دیکھیں وہ عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں غیر اللہ کے بارے میں. حالانکہ یہ بہتان باندھ رہا ہے. میں نے معجزے اور کرامت کی حقیقت آپ کو عرض کر دی ہے، لیکن جہاں تک بات ہے کرامات کی، جب یہ اپنے لوگوں کی کرامات بیان کرتے ہیں، وہ سچی ہوں یا جھوٹی ہوں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. یعنی اس کا ذہن یہ ہے کہ اگر وہ بات غیر مقلد کہے وہ سچی ہے، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ سچ ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ درست ہے. اور اگر وہ بات سچی علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کے ہاتھ سے ظاہر ہو، یا ان کے قلم سے لکھی جائے، یا ان کی زبان پہ آئے، تو یہ بیوقوف کہتا ہے وہ شرک ہے، وہ کفر ہے، وہ غلط بات ہے. کیسا نادان آدمی ہے، دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے، خائن ہے. یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ کے اندر تیرے باپ کی کتاب ہے، اور ملا معراج اس کو غور سے دیکھ. اس کتاب کا نام ہے کرامات اہل حدیث، اور یہ کتاب اس کے ڈسٹریبیوٹر ہیں دارالسلام والے لا مذہب اور غیر مقلد. اسی کا یہ صفحہ نمبر 91 ہے، اس کو غور سے دیکھ لے. یہ تیرے ابا جان نے کتاب لکھی، اور تیرے پردادا کی کرامت اس میں بیان کی گئی، اور بالکل بنوان جیسے تو نے حضرت شاہ ولایتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہا، اور یوں کہہ دیا کہ دیوبند کا عقیدہ ہے، عبداللہ خان بھی جانتے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے. اب یہ تیرے ابا بھی جان رہے ہیں بقول تیرے، میں تو نہیں کہتا. اگر کوئی ولی ہو اور اس کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ہے. میں تو اس کو علم غیب کا عقیدہ نہیں کہتا. چنانچہ سن، جب آپ حج کو جا رہے تھے تو فرمایا کہ عبدالعزیز کے ہاں انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا، یعنی اپنا پوتا، اس کا نام معز الدین حسن رکھنا. چنانچہ ایسا ہی ہوا.
ارے ظالم کچھ تو شرم کر لے، کچھ تو شرم کر لے. اگر تیرے اندر ذرہ پر بھی غیرت ہوتی اور تو نے واقعتاً اپنی ماں کا دودھ پیا ہوتا تو پھر تو اپنے کرامت کا ذکر بھی ساتھ کرتا اور پھر کہتا کہ لوگوں ان غیر مقلدوں سے بچ جاؤ، ان نام نہاد اہل حدیثوں سے بچ جاؤ. یہ تو عقیدہ رکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کی بات بھی فلاں جانتا ہے، غیر اللہ جانتا ہے. اب بتا کیا کہے گا؟ تو پھر میں تجھے یہی مشورہ دوں گا کہ تو بریلویوں کا اور تیرا ایک ہی عقیدہ ہے، تم آپس میں چچیرے ممیرے ہو، کوئی فرق نہیں ہے. اب پھر تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تیرے اندر واقعی کچھ دیانتداری کا کچھ ذرہ ہے نا تیرے اندر یا تیرے مسلک کے اور لوگوں کے اندر، تیرے نام نہاد ترجمانوں کے اندر، وہ ایک جلسہ کریں اور اس کے اندر اپنی کرامت کا ذکر کریں اور پھر کہیں بریلویو تمہیں مبارک ہو، تم بھی کرامات اور معجزات سے علم غیب کا عقیدہ اخذ کرتے ہو. دیکھو میں نے بھی یہی اخذ کر لیا، اب تم بریلویو ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم تو تمہارے اپنے بھائی ہیں.